بچوں میں آٹزم یا آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر دماغی نشوونما کی ایک طویل مدتی بیماری ہے. اچھا بات چیت یعنی اسپیچ کا پرابلم ہوتا ہے ان بچوں کو, پھر لرن کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے, چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں, تو یہ ان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہے چیز, نہ صرف ان بچوں کی بلکہ والدین کی بھی جو گھر میں لوگ رہ رہے ہوتے ہیں. تو اس پر توجہ دلانے کے لیے, اویئرنیس کے لیے ہم نے یہ کوشش ہم کر رہے ہیں یہ سیگمنٹ ڈال کر اس شو پر. منتہا ضیاء صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا, سائیکالوجسٹ ہیں, لیکچرر ہیں, نمل یونیورسٹی کراچی میں پڑھاتی بھی ہیں. السلام علیکم, گڈ مارننگ. کیسے مجھے بتائیں کہ پتہ چلتا ہے آٹزم کا, اس کے کون سے ایسے مطلب آئی تھنک اس کی ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں, کیا بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں یا بیہیویئرل کچھ کویسچن آنسر سے جو ہے آپ لوگ ڈٹرمن کرتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ فار ریزنگ این اویئرنیس. آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ایک بیماری کے طور پر لیا جاتا ہے. اٹس اے سائیکولوجیکل ایشو, ایک نیورو ڈیولپمنٹل ایشو ہوتا ہے جو کہ پیدائشی طور پر بچے کے ساتھ ہوتا ہے, اور پھر آپ کو 18 مہینے کے اندر یا 19 مہینے کے اندر یا تقریباً 2-2.5 سال کے اندر آپ کو بچے کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ والے ایشوز آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو جب آپ بات کرتے ہو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے کہ واٹ آٹزم از, تو اب بہت بیسک چیزیں ہوتی ہیں جو ہم لوگ انیشیل لیول پر ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ بچہ آئی کانٹیکٹ مینٹین نہیں کر رہا, یا بچے کا اگر ڈاکٹر صاحب سوری ٹو کٹ یو آف, مجھے ابھی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں, ابھی اس کی روٹ کاز کیا ہے, ہم اس کی یعنی کیوں ہوتا ہے آٹزم؟ اچھا یہ پہلے ہم جانے لیکن وہ بھی تو ہے نا. اچھا روٹ کاز پہ انیشیلی یہ بات بولی جاتی تھی کہ اگر مدر کا اسکرین ٹائم بڑا زیادہ ہے یا اگر بچے کا اسکرین ٹائم بڑا زیادہ ہے تو وہ آٹزم ڈیولپ کرے گا. یہ انیشیل لیول پر جب آٹزم کے بارے میں لوگوں نے سیکھنا شروع کیا تو پہلے یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی, بٹ بائی ریسرچ ناؤ اٹ از بینگ ٹولڈ کہ آٹزم از جینیٹک, یس, بٹ اٹ از آلسو سم تھنگ دیٹ کین ڈیولپ وداؤٹ اینی اپیرنٹ کاز. آپ اس پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ ماں باپ کی بڑی عمر میں شادی ہوئی اس وجہ سے بچوں کو آٹزم ہو گیا, یا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی کزن میرج ہو گئی تھی اس وجہ سے آٹزم ہو گیا, یا یو کین ناٹ سے کہ جی مدر نے اپنا خیال نہیں رکھا یا مدر ہر وقت ٹی وی دیکھتی رہتی تھی یا اس نے بچے کو 6 مہینے میں اسکرین پکڑا دی اس لیے اس کو آٹزم ہو گیا. یعنی ابھی تک سائنس نے, ریسرچ نے یہ بات نہیں ثابت ہو سکی کیا وجہ کیا ہے, اس کو ختم کیا جائے. وجہ ٹیکنیکل وجہ اگین آئی وڈ سے کہ ٹیکنیکل وجہ وہی جینیٹک ہوتی ہے, جینیٹک. ٹیکنیکل وجہ بچے کی برین وائرنگ ہوتی ہے, بچے کی ڈیولپمنٹ میں ڈیورنگ دا پریگنینسی کوئی نہ کوئی ایسا ایشو ہو جاتا ہے, برین ڈیولپمنٹ میں کوئی نہ کوئی ایسا ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ ڈس آرڈر ڈیولپ. یعنی پریکاشنری میجرز نہیں لیے جا سکتے اس کے. یا وی کین ناٹ ٹیک دا پریکاشنری میجرز. اب آ جائیں آپ اس کی وجہ دوسری بات میں. اب کس چیز اس میں کون سی کنڈیشنز میں آپ کہیں گے کہ جی آٹزم کین بی the reason, وہ جو آپ بتا رہی تھی کہ آئی کانٹیکٹ نہیں کر رہا بچہ آئی کانٹیکٹ, سب سے پہلا جو میجر ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ یہ چیز ہوتی ہے کہ بچہ آئی کانٹیکٹ مینٹین نہیں کرتا, پھر بچہ اپنے نام پہ رسپونڈ نہیں کرتا. آپ اس کا نام لوگے the بچہ از ناٹ گونا رسپونڈ ٹو یو, ٹھیک ہے. بچے کا اگر روٹین آپ تھوڑا سا ادھر ادھر کر دو گے تو بچہ بہت زیادہ اریٹیشن شو کرے گا, اس کے میلٹ ڈاؤنس ہوں گے, وہ شدید روئے گا, بچے فرینڈز نہیں بنائے گا. اگر آپ کسی بچے کو آپ پلے ڈیٹ میں لے کے جا رہے ہو یا اس کو کزنس میں لے کے جا رہے ہو, یو کین اپیرنٹلی سی دیٹ بچہ از ناٹ گونا انوالو وتھ اینی کڈس. اس کی اپنی دنیا ہوگی, وہ اپنی دنیا میں رہے گا, وہ اپنے کھلونے شیئر نہیں کرے گا, وہ اجنبی لوگوں کے ساتھ ریئیکٹ کرے گا. تو یہ بہت اسپیسیفک اپیرنٹ چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہم اسپیسیفائی. اچھا مائنر اور میجر بھی کوئی ہوتا ہے؟ بالکل, کیونکہ ان میں سے بہت ساری چیزیں جو ویسے بچے وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں, آپ بار بار نام لیں, وہ کئی انٹرسٹ ہے ان کا, وہ نہیں رسپونڈ کرتے. اگین کپل آف سمٹمس, amalgamation of different symptoms ہمیں بتاتے ہیں کہ the child جو ہے وہ autistic ہو سکتا ہے. اب autism میں میجر مطلب ہم کہتے ہیں کہ مائلڈ, ماڈریٹ اور سیویئر لیول پہ autism ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ بالکل مائلڈ لیول پر autistic ہوتے ہیں تو وہ اتنی آسانی سے آئیڈینٹیفائی نہیں ہو پاتے. اور جیسے کہ نادیہ جی نے بات کی کہ پہلے تو autism کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا, وہ ایک بیماری کے طور پر بچے کو مار رہے ہیں, اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. ایٹیٹیوڈ پرابلم کہتے تھے اس کا نا, یہ بدتمیز ہے, یہ ضد ہے اس میں, جان بوجھ کے ایسے کر رہے ہیں. اس کے پیرنٹس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ تم لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہو بچے کے ساتھ. ہاں یہ ہوتا تھا کہ ماں باپ تم لوگ جو ہے نا تمہاری تربیت ٹھیک نہیں ہے, بچہ دیکھو یہ ایسے کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, ان کو پھر پولیسنگ شروع ہو جاتی تھی, پھر وہ اپنی فرسٹریشن بچے پہ نکالتے تھے. ہمارا بچہ تو ایسا کچھ نہیں کر رہا, وائی از یور کڈ لائک دیٹ. تو اب پھر کیا کیسے آپ سمپٹمز تو پتہ چل گیا کہ اب کیا جائے. اچھا, اور وہ پھر ڈائگنوسس پہلا سوال جو رہ گیا تھا کہ وہ کیسے ڈائگنوسس. سب سے پہلے آپ کسی کلینیشین کے پاس جاتے ہو, لائک کلینیکل سائیکالوجسٹ کے پاس آپ جاتے ہو, آپ کسی نیورولوجسٹ کے پاس بھی جا سکتے ہو, وہ بھی آپ کو ریکمینڈ کر سکتا ہے. بٹ جو اصل ڈائگنوسس ہوتا ہے وہ ایک کلینیکل سائیکالوجسٹ دیتا ہے. ڈائگنوسس کے لیے دا ویری امپورٹنٹ تھنگ از سائیکولوجیکل اسسمنٹ. ہم بچے کی اسسمنٹ کرتے ہیں, سوال جواب, مدر سے سوال جواب کرتے ہیں, بچے کا بیہیویئر پیٹرن
ایکسپریشن دیکھتے ہیں کہ بچہ کتنی دیر میں رسپونڈ کر رہا ہے, کیا وہ انگیج کر رہا ہے, کیا وہ آئی کانٹیکٹ مینٹین کر رہا ہے. اس میں لیب ٹیسٹ نہیں ہے سارا جو ہے وہ ساتھ میں جو ہے کانٹیکٹ سے کنورسیشن سے اس میں آپ ٹیسٹ کرتے ہیں. That is the first line of diagnosis for autism. ٹھیک ہے. اچھا یہ بارڈر لائن آٹزم اور یہ اس کو کیا میں نے سنا ہے ٹرم کو جی بارڈر لائن آٹزم, یہ کیا چیز؟ بالکل مائنر آٹزم, بچہ اسپیکٹرم پہ نہیں ہے مگر اس کے اندر سمٹمز ہیں آٹزم. اور وہ کیا ہے, مائنر کے سمپٹمز کیا ہوں گے؟ یہ نہیں سمجھ آئی بات. لائک دیکھیں اب جیسے بچہ آئی کانٹیکٹ مینٹین نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, لیکن وہ آپ کی بات سن رہا ہے, وہ آپ کے نام پہ رسپونڈ کر رہا ہے, وہ باقی بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے, لیکن وہ ہو سکتا ہے نام پہ رسپونڈ نہ کر رہا ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات تھوڑی دیر بعد سمجھتا ہو, فوراً نہ سمجھتا ہو, رائٹ. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا مائلڈ لیول پر. تو اس کے لیے کچھ تھیراپی کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے وہ نارمل ہے, چل رہا ہے. نہیں, تھیراپی کی تو ضرورت ہوتی ہے بیکاز اگین فرسٹ لائن آف ڈائگنوسس از ہمارا اسسمنٹ اینڈ دین فرسٹ لائن آف ٹریٹمنٹ از ہماری تھیراپی. تو یہ مائنر سے میجر جا سکتا ہے اگر تھیراپی نہ ہو؟ بالکل جا سکتا ہے. اچھا, اور یہ بھی کہا جاتا ہے, اور ایک یہ دیکھیں اس میں جو ایک سلور لائننگ ہے, آٹسٹک بچے یا جن میں آٹزم کچھ ہو جینیس بھی ہوتے ہیں. ہاں ان میں ایکسٹرا جینیس کوئی اسکل ہوگی اور وہ ایکسٹراڈنری اسکل ہوگی. ایسے آبزرویشن اور اتنے کمال لوگ ہوتے ہیں, اور بہت دنیا کے جو لیڈنگ سائنٹسٹ اور جو ایکسٹراڈنری جنہوں نے اچیومنٹس کیے ہیں ان کو آٹزم کہیں نہ کہیں کوئی کچھ لوگوں میں نظر آیا ہے. بالکل, a lot of times آٹسٹک بچے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, وہی کہ ان کی کیپیسٹیز کو, کیپیبلٹی کو آپ اگر برش آف کر دو, ان کو چینلائز کر دو, ان کو بہترین, ان کا فوکس, ان کی وہ آبزرو زیادہ کرتے ہیں, وہ سنتے زیادہ ہیں. ہم لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا یہاں کیا بات ہو رہی ہے لگے میں. سو دے ویری فوکسڈ, اور ماشاءاللہ ان کو اللہ نے دیکھے نا کس طرح سے ان پہ کرم کیا. ٹریننگز ہوتی ہیں, پیرنٹس کی ٹریننگز ہوتی ہیں کس طرح ٹیکل کیا جائے جب بچہ کو اور غصہ آ رہا ہے. یہ نارمل سکولز میں بھی سارا جو ہے. اچھا, اب یہ ہوتا ہے کہ اب جب ان کی تھیراپیز کی بات کرتے ہیں, سب سے پہلے ان کی بیہیویئرل تھیراپی اسٹارٹ ہوتی ہے فار دیئر بیہیویئر, فار دیئر سوشل اسکلز, کہ آپ بچوں کے ساتھ کیسے کانٹیکٹ کرو گے, آپ اپنے بڑوں سے کیسے بات کرو گے, ہاؤ ڈو یو رسپونڈ وین یو آر ود پیپل. تو ہم بیہیویئرل تھیراپی کرتے ہیں, آکوپیشنل تھیراپی کرتے ہیں, اس سے ان کی سینسری ایشوز کے بارے میں بات ضروری ہے, یا یہ سب ضروری ہے کمپیئر ٹو اے چائلڈ ہو از ناٹ گیٹنگ تھیراپی پروفیشنل, اور ایک وہ جو کہ جس کو پروفیشنل تھیراپی مل رہی ہے. کیا فرق ہے؟ جب ایک بچے کو پراپر تھیراپی ملتی ہے, وہ بچہ اپنی دنیا میں آج کے دور میں فلرش کرتا ہے. آپ دیکھتے ہو کہ وہ عام بچوں کی طرح رہنا شروع کر دیتا ہے, جینا شروع کر دیتا ہے, کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اٹس جسٹ بیکاز ہم یہ کہتے ہیں دیر از نو کیور ٹو آٹزم بٹ دیر از مینجمنٹ. جتنی اچھی آپ مینجمنٹ کرتے ہو اتنا زیادہ آپ کا بچہ ریئل لائف میں واپس آتا ہے, ریئل ورلڈ میں واپس آتا ہے, ریئل ورلڈ کے لوگوں سے کنیکٹ کرنا شروع کرتا ہے. اور پیرنٹس کی بھی پھر اس طرح تھیراپی ضروری ہے. بالکل, پیرنٹس کو سائیکو ایجوکیٹ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ یہ کوئی بد دعا نہیں ہے, کسی بد دعا کا اثر نہیں ہے, یا یہ کوئی ایسا آپ کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوا, اٹ جسٹ اے کنڈیشن اینڈ یو ہیو ٹو مینیج دیٹ کنڈیشن. چلو شہروں میں تو سمجھ آتی ہے یہ میڈیا کی وجہ سے, ویسے اویئرنیس ہے. گاؤں میں کیا حال ہے؟ بڑے برے حالات ہیں. وی ہیو ٹو گو اے لانگ وے. ادھر کیا ابھی بھی آج بھی پاکستان میں جو چھوٹے شہر یا گاؤں میں, وہاں آٹزم کی کتنی اویئرنیس ہے؟ دیکھیں آپ اگین اگر گاؤں سے کوئی بندہ شہر آ جاتا ہے نا بات کرنے, تو اس کو پھر بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میرے بچے کے ساتھ یہ پرابلم ہے, مجھے اس کا علاج کرانا ہے. لیکن اگر وہ شہر نہیں آ رہا ہے تو وہی پھر وہ پیر بابا کے پاس جا رہے ہوتے ہیں, انہیں لگ رہا ہوتا ہے ہمارے بچے کے اوپر کوئی اثر ہو گیا اس لیے وہ ہماری بات نہیں سن رہا, یا ماؤں کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم یہ کر لیتی تو ایسا نہیں ہوتا, وہ کر لیتی تو ایسا نہیں ہوتا. تو اگین ان دا سٹیز آف پاکستان دیر از اے لاٹ آف اویئرنیس, مگر جب ہم چھوٹے شہروں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں بہت لانگ وے جانا ہے. اور بڑا مشکل ہے ایک بچے کا مطلب اس کو مینیج کر پانا جب ماں باپ کا ساتھ فل ٹائم. بالکل جاب ہے یہ, ماں باپ کی واقعی بڑی ذمہ داری ہے, بالکل ایسی. تو یہ ذمہ داری ظاہر اٹھانی چاہیے, اور پھر اویئرنیس سے. بہت شکریہ منتہا ضیاء صاحبہ, آپ نے وقت دیا. تھینک یو ویری مچ. اور اس کیمپین یہ ظاہر ہماری, ہم تو یہی کوشش کرتے ہیں کہ جو بڑے ایسے ایشوز ہیں جن پر بات کرنا بنتی ہے اور ضروری ہے, تو وہ ضرور. اور یقین کرو بہت سارے اسکولز ہیں ایون ان پاکستان جہاں ماشاءاللہ آپ پہلے جب بتا دیتے نا کہ بچے کو آٹزم ہے یا یہ وہ, تو بڑا سپورٹ کرتے ہیں, ان کو اسپیشل جو ہے اٹینشن دی جاتی ہے, سمجھا جاتا ہے.